سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں جانیں گے کہ اللہ کا وعدہ کس طریقے کے لوگوں سے ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کس طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سفر رواں دواں ہے۔ یہ وقت بھی وہ وقت ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا موضوع مغفرت، اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ مغفرت کسے کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیں۔ مغفرت کے معنی ہوتا ہے بخشش کے، مغفرت کے معنی ہوتا ہے پردہ پوشی کے، اور مغفرت کے معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مٹا دینا، یعنی گناہوں کو مٹا دینا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج امت مسلمہ نے مغفرت کو وہ مقام اور مغفرت کی اہمیت نہ سمجھنے کی وجہ سے آج حال یہ ہے کہ ہماری زبان پر جلدی سے مغفرت کی دعا یا اللہ سے مغفرت چاہنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ مغفرت یعنی اللہ کا ہمیں معاف کر دینا، بخش دینا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں کہ اللہ نے جتنی بڑی راتیں عطا فرمائی، جتنے بڑے دن عطا فرمائے، جتنے اوراد و اذکار عطا فرمائے، ان سب کو دینے کی وجہ بھی سب سے بڑی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے محبوب کی امت کی بخشش ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کو، تو صحابہ کو بھی سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی فکر تھی، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی فکر تھی تو اسی چیز کی کہ کسی نہ کسی سبب سے حضور کی امت کی بخشش ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر اللہ عز و جل حساب لینے پر آئے تو آپ میں کا کوئی یا ہم میں کا کوئی ایسا نہیں کہ اللہ عز و جل کو حساب دے سکے۔ کل بروز قیامت ایک بندے کے نام اعمال کی پوزیشن یہ ہوگی کہ نیکیوں سے پورا دفتر اس کا بھرا ہوگا، لیکن اللہ عز و جل کل بروز قیامت ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گا، میرے کریم جنت تو تیرے فضل سے مل رہی ہے، تو میں نے جو نیکیاں کی ان نیکیوں کا صلہ کیا؟ تو میرا مولا ارشاد فرمائے گا، اس کی ایک آنکھ نکالو اور میزان کے پلڑے میں ایک آنکھ کو رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو رکھ دو۔ جب ایک پلڑے میں ساری نیکیاں رکھ دی جائیں گی اور ایک پلڑے کے اندر آنکھ رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، اور نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے بندے، میں نے جو تجھے آنکھ عطا کی تھی، ایک آنکھ کی نعمت کا بھی صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کیا، اب میرا عدل یہ ہے کہ تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے۔
تو وہ بندہ عرض کرے گا مجھے میری نیکیوں کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، مولا تو اپنے فضل ہی سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ یہاں سے آپ یہ سمجھیں کہ پوری زندگی سجدے میں گزارنے کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کما حق کہو اس کا شکر بھی ہم ادا نہیں کر پاتے، اور اگر وہ عدل کرنے پر آئے تو ہم میں کا کوئی جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ وہ اگر اپنے فضل ہی سے جنت عطا فرما دے تو اس کا بہت بڑا کرم ہوگا۔ اور جنت میں جانے سے پہلے بخشش ضروری ہے۔ جب وہ گناہوں کو معاف فرمائے گا تب انسان جنت میں جائے گا، جب اسے بخشش کا مزدہ عطا کیا جائے گا تب وہ جنت میں جائے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑی سی نیکیاں کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مزید نعمتوں کا سوال تو کرتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں اگر اللہ اس کا حساب لے گا تو ہمارا کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے زیادہ ایک مومن کو جس چیز کی فکر رکھنی چاہیے وہ یہی فکر رکھنی چاہیے کہ بس اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ وہ فکر ہے جو پروردگار جل جلالہ کے جتنے بھی انبیاء کرام جو معصوم تھے، جن سے گناہ ہونا محال ہے، وہ سارے انبیاء نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو مغفرت ہی کی دعا کی، بخشش ہی کی دعا کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کے بارے میں جو سب سے زیادہ فکر تھی وہ یہی فکر تھی کہ بس میری امت بخش دی جائے، اللہ انہیں معاف فرما دے اور اللہ جنت عطا فرما دے۔ اب اس کو سمجھنا ہو تو میں ایک واقعے سے آپ کو سمجھاؤں جس سے آپ اور ہم مغفرت کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کی ماں خدمت کے لیے ان کی ضرورت محسوس کر رہی تھی، وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تشریف نہ لے جا سکے، لیکن اس وجہ سے کہ وہ ماں کی خدمت کرتے تھے، سرکار کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو طلب فرمایا اور اپنا جبہ دونوں کو عطا فرمایا، اور دونوں کو جبہ دے کر ارشاد فرمایا کہ یہ میرا پیرہن لے کر جاؤ، قرن کے اندر میرا ایک عاشق رہتا ہے، قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، یہ میرا پیرہن لے کر کے جاؤ اور میرے اس عاشق سے کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح کہ ہماری بخشش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تابعی سے دعا کروا رہے ہیں، اور خود رب قدیر جل جلالہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے میرے محبوب بخشش کی دعا کرو، ان کے لیے مغفرت مانگو۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر یہ معمولی چیز ہوتی تو کبھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ بھی نہ فرماتا، اور کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا کے لیے صدیق فاروق اعظم اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ذریعے دعا کا حکم نہ فرماتے۔ لیکن ہم دیکھیں
ہم تو کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں تو فوراً ہاتھ اٹھا کر ذہن ہم دیکھیں، ہم تو کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں تو فوراً ہاتھ اٹھا کر ذہن میں ایک بات گردش کرتی رہتی ہے، میں نے صلاۃ التسبیح پڑھ لی، جلدی سے میں اللہ سے مال مانگ لوں، یہ مانگ لوں، وہ مانگ لوں۔ اسی طریقے سے ہمارا حال یہ ہوتا ہے، میں نے عمرہ کیا، طواف کعبہ کر لیا، جلدی سے دنیا مانگ لوں۔ اسی طریقے سے ہمارا حال یہ ہوتا ہے، سنہری جالیوں کے سامنے پہنچتے ہیں، بس حضور کی بارگاہ میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، چلو دنیا ہی مانگ لیں۔ میں آج آپ کو یہ درس دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو سب سے پہلے جو چیز مانگنی ہے وہ یہی مانگو کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ مغفرت کی بھیک پہلے مانگو، بخشش کی بھیک پہلے مانگو۔ خدا کی قسم اگر اس نے حساب لے لیا تو ہم میں کا کوئی بچ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر اس نے حساب لے لیا تو اسی لیے استاد زمن بارگاہ سمدیت میں عرض کرتے ہیں، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل۔ اے اللہ کوئی سبب ہمارے پاس تو ہمارے لیے نہ رکھ، بس بغیر کسی سبب کے تو ہمیں بخش دے۔ عمل کا نہ پوچھنا، عمل کا نہ پوچھنا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے بندے تیرے اعمال بتا، تو نے یہ کیوں کیا، بس گیا، مارا گیا بندہ۔ خود سرکار فرماتے ہیں جہاں بندے سے پوچھتاچھ شروع ہوئی کہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے مغفرت اس کو کہتے ہیں کہ پروردگار جل جلالہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ بخش دے۔ اور بخشش کے مراد، بخشش سے مراد بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ عز و جل انسان کے ذہن سے، فرشتوں سے، نامہ اعمال سے، اور جس جگہ پر اس نے گناہ کیا ان ساری جگہوں سے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بخشش۔ کوئی چیز گواہی میں نہیں رہتی، سب کو مٹا دیا جاتا، سب جگہ سے، سب جگہ سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اب ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، جس سے آپ بخشش کے حوالے سے سمجھ سکیں کہ جو جانتے ہیں کہ مغفرت کتنی عظیم چیز ہے تو وہ کس طریقے سے مانگتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی بخشش کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن پروردگار یہ فرمائے کہ میں نے سب کو بخش دیا سوائے ایک کے، میں نے سب کو بخش دیا سوائے ایک کے، تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ڈرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ کون صدیق اکبر؟ جن کی ایک نیکی فاروق اعظم کی زندگی کی ساری نیکیوں کے برابر، جن کو سرکار نے یار مزار بھی بنایا، یار غار بھی بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں اللہ فرمائے میں نے سب کو بخش دیا سوائے ایک کے، تو ڈرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ یہ بخشش کا خیال تھا، ڈرتے تھے کہ کہیں رہ نہ جائیں، بخشش سے رہ نہ جائیں۔ اور ہمارا حال تو بس پوچھئے نہیں۔ یہ راتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں بخشنے کے لیے، لیکن ہم اللہ سے مغفرت کتنی مانگتے ہیں اور نعمتیں کتنی مانگتے ہیں۔ ابھی مجھ سے پیشتر حضرت مولانا انظار نجمی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر پہلے کیا بولتا ہے، کیا پکارتا ہے، ندا کیا دیتا ہے، اس کی پہلی ندا کیا ہوتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں؟ ذرا سوچو کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ بندے سے خود خدا کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ یہ ہے آج کی رات، یہ ہے مغفرت کی رات۔ لیکن آپ نے یہ بھی سنا کہ کن بدبختوں کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر وہ جرم
जिसकी वजह से बख्शिश रुक जाए, उनसे तौबा करना बेपनाह जरूरी है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मगफिरत बहुत बड़ी चीज है। और इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत के वालिद अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमत व रिजवा दुआ की फजीलत के बाब में एक हदीस लेकर के आए। और वो हदीस क्या है? अगर कोई शख्स हर नमाज के बाद अपने मां बाप के लिए मगफिरत की दुआ नहीं करता, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल भी नहीं फरमाता। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ करें। और खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ देख लीजिए कुरान मुकद्दस में, तो आपको यही दुआ मिलेगी, रब्बना गफिर ली वलिवालिदैया। ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा और मेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि मगफिरत की अहमियत को समझो और मगफिरत की भीख मांगने की आदत बनाओ। और यह सबसे बड़ी आदत और सबसे अच्छी आदत है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से बख्शिश तलब की जाए और मगफिरत तलब की जाए। अब मगफिरत तलब करने के हवाले से भी कुरान ने क्या अजीम अल्फाज जिक्र फरमाए हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाते, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, और दौड़ो, चलने की बात नहीं, यह कुरान कह रहा है, मगफिरत की तरफ चलो नहीं। कुरान कहता है वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, और दौड़ो अपने रब की बख्शिश की तरफ, अपने रब से बख्शिश मांगने की तरफ, या उन अमाल की तरफ दौड़ो जिन अमाल की तरफ दौड़ने की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गुनाहों को माफ फरमा देता है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुदा की कसम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा एहसान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला ने छोटी छोटी चीजों के अंदर बज़ाहिर छोटी नजर आती हैं, लेकिन उसके सबब से अल्लाह ने बख्शिश का बहाना बना दिया और बख्शिश के लिए इंतजाम फरमा दिया। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स वुजू करता है, कुल्ली करता है, तो मुंह के गुनाह को अल्लाह माफ कर देता है, हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह माफ कर देता है, चेहरा धोता है चेहरे के गुनाह को माफ कर देता है। लेकिन अगर कोई शख्स वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो अल्लाह पूरे जिस्म के गुनाहों को माफ फरमा देता है। यह है बख्शिश। जरा सोचो आप। और कभी कभी तो बख्शिश बाजार saying, what did those who are saying say? What did Rabni your Lord say? What did Allah say? Allah said, Yudni Allah says, pray to me, Astajbakam, I will accept your prayer. So can Allah break his promise? When he does not break his promise, then why are our prayers not accepted? Why do we not get what we ask for? Understand this a little. A big correction will be done. Understand this a little. A big correction will be done. A very big correction. Not every request is a case of lack of acceptance. Not receiving what you ask for doesn't mean your prayers aren't answered. You might say this is a strange thing, a strange philosophy. Now, let me tell you, a child has a cough. He's caught a cold. He's coughing profusely. He's a small child. He asks his father, "Give me ice cream." The father will give it, he said.
If you understand, then answer. So, doesn't the father love him? Then why isn't he giving it? तो नाजरीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।